وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ ہمارا تو مزاج یہ ہے کہ اگر مشرک حکومت مسلمانوں سے وعدہ کر لے اور وہ حکومت گر جائے تو مسلمان کہیں گے اب یہ وعدے پورے نہیں ہو سکتے، وہ جنہوں نے کیا تھا وہ چلے گئے۔ اتنے یعنی میں کہتا ہوں ایک مشرک فقیر کے وعدے کے پورا نہ ہونے پر مسلمان مایوس ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مر جائے یا وہ جو ہے وزارت سے ادھر جائے تو مسلمان کہتا ہے جی اب تو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ جس حکومت نے وعدے کیا تھا وہ حکومت ہی نہیں ہے۔ کیا میں آپ سے کیا عرض کروں؟ یہ ہے مسلمان کے یقین کا حال کہ اگر ان سے فقراء وزراء اگر ان سے کوئی وعدہ کر لیں اور وہ مر جائیں یا وہ گدی سے ادھر جائیں تو مسلمان مایوس ہو جائے گا کہ بھائی اب مسلمانوں کو کوئی پرسان حال نہیں، اب ہم مسلمانوں کا کیا ہوگا۔ یہ ایک آدمی تھا ہمارے خیال کا، یہی اتر گیا ہے، اب کیا ہوگا ہمارا۔ جی میں تو آپ سے کھل کر آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ میں اندر کا جو یقین کی دھجیاں اڑ گئی ہیں اور جو یقین کھوکھلے ہو گئے ہیں، میں اسے عرض کر رہا ہوں سب سے۔ اللہ تعالیٰ اس کے منتظر ہیں کہ میرے وعدوں پر آ جاوے، میں لوٹا کر اس کو اسی عزت پر اور اسی سلطنت میں پہنچا دوں۔ مگر کیا کریں، یہ اپنا کٹورا فقیروں کے آگے لے کر گھوم رہا ہے۔ جن کو اللہ سے لینا نہیں آتا ان سے لینا نہیں چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اب ہمارے علاقہ ہے تمہاری ہے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں ایسا یقین ہو گیا ان کو کہ لڑکی مجھے مل گئی۔ وقت کا انتظار ہے، جب بھی ہو۔ زمانے کے گزرنے سے ان کے وعدوں میں شک نہیں پیدا ہوتا تھا۔ چنانچہ آج کی وفات کے بعد ایک جماعت تشکیل ہوئی، اس جماعت کا رخ بن گیا عراق کی طرف، اور عراق گئی جماعت، عراق پہنچی جماعت عراق کے شہر میں، تو یہ صحابی خریم بن اوس کہہ رہے امیر صاحب سے، امیر صاحب اجازت دیں گے ذرا مجھے، کیونکہ وہ امیر سے پوچھے بغیر جان نہیں سکتے، امیر صاحب سے پوچھ کے جانا ہے۔ امیر صاحب اجازت دیں گے؟ یہاں میدان میں ایک لڑکی میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس کا کوئی پیغام آیا، کوئی میسج آیا، کوئی اس نے کہلوایا آپ کے پاس؟ ابھی وہاں گئی بھی نہیں، وہ میدان دور ہے بہت، جماعت کہیں آ کے ٹھہری جماعت۔ امیر صاحب اجازت دیں، میری یہاں ایک لڑکی میرا انتظار کر رہی ہے، میں اسے لے آؤں۔ کیسی لڑکی؟ کہ جی وہ مجھے اللہ کے رسول نے دی تھی، وہ یہاں میرا انتظار کر رہی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے بعد حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں اسے لے آؤں جا کے۔ میں جاؤں، سیدھے گئے، لڑکی میدان میں خچر پہ بیٹھی کا انتظار کر رہی تھی۔ پوچھا شیما بنت بقیلہ ہے کہ ہاں میں شیما بنت بقیلہ کیا جاؤ۔ صاحب فرماتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کا ایسا انتظار کرتے تھے جیسے رات کا سونے والا صبح ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ کہ وہ www.delhimarkazlivebeyan.com لڑکی کو لے آئے، ساتھیوں نے دیکھا امیر صاحب یہ تو زیورات سے لدی ہوئی ہے اور نقدی اس کے پاس اتنی ہے، اور یہ تو، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو امیر صاحب فیصلہ کریں گے، یہ تو سب کا حصہ ہے، مال غنیمت ہے۔ ہاں مال غنیمت سب کا حصہ ہے، حصہ لگائیے، اور ہماری رائے ہے کہ لڑکی آپ رکھیے اور جو زیورات ہے وہ تقسیم کیجیے سب پر۔ میں نے کہا جی نہیں، یہ لڑکی میری ہے، اس کا زیور بھی میرے لیے ہے، اس میں کسی کا حصہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی نے مجھے دی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ تقسیم کرنا۔ امیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ہاں آپ کی بات مان لیں گے ایک شرط پر کہ آپ گواہ لائیے۔ بتائیے آپ، اس زمانے کی بات ہے، گواہ کون ملے گا؟ یہ بھی نہیں کہ مدینے کا واقعہ ہو تو چلو بہت سارے صحابہ گواہ ہو جائیں، کوئی مل جائے ایک آدھ گواہ، کہ وہ اس زمانے کی بات، اور جماعت تھوڑے سے افراد گئے ہوئے ہیں اس علاقے میں، عراق کہاں، مدینہ کہاں، عراق۔ امیر صاحب نے کہا گواہ لاؤ۔ گواہ کہاں سے لاؤں؟ گئے وہاں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے انہی کی جماعت کے، ان سے جا کر کہا کہ بھئی وہ میں اللہ کے رسول نے لڑکی دی تھی، میرے پاس ہے وہ، امیر صاحب گواہ مانگ رہے ہیں، کوئی تم میں ہے جو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعلیم کا حلقہ ہو رہا تھا مسجد نبوی میں، ہم بیٹھے تھے، تم میں سے کوئی تھا اس میں؟
اور دو انصاری صاحب کھڑے. ہاں ہاں ابھی کی تو بات ہے. ہاں ہم تھے اس دن تعلیم میں. آپ ساسے نے وعدہ کیا تھا تو آپ کھڑے ہوئے تھے, میں گواہ ہوں. دوسرے نے کہا میں بھی گواہ ہوں. دونوں آئے, دو انصاری صحابی. دونوں نے کہا کہ ہاں ہاں یہ لڑکی انہی کی ہے, ہم موجود تھے اس دن کے تعلیم کے حلقے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا تھا. سوچیے آپ, غور کیجیے. آپ کو صبح کی تعلیم کی شام کو خبر نہیں, شام کی تعلیم کی صبح کو خبر نہیں. جی کیا کیا سنا, کیا پڑھا, کچھ بھی نہیں. تو میں آپ سے کچھ حقیقت عرض کر رہا ہوں. فرمایا کہ لے جاؤ لڑکی تمہاری ہوگی. میں عرض کر رہا تھا کہ وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں. اس لیے میرے دوستو عزیزو, معاملہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہے, مخلوق کے ساتھ نہیں ہے. اس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وعدوں کے ساتھ ہے, وعدے حکموں کے ساتھ ہے, صرف امید کے ساتھ نہیں. کہ آپ امید کریں اللہ سے, کہ نہیں, اللہ کی اطاعت کے بغیر اس سے امید کرنا, یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایسا بندہ بالکل عاجز ہے کہ اللہ تعالیٰ, بلکہ یہ اللہ سے امید کرنے میں جھوٹا ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے عمل کے بغیر, تو اللہ سے عمل کے بغیر امید کرنے والا جھوٹا ہے. کیونکہ وعدے امید کے ساتھ نہیں ہیں, وعدے عمل کے ساتھ ہیں. وعدے عمل کے ساتھ ہیں. اسی لیے فرمایا کہ جب وعدے عمل کے ساتھ کیے گئے ہیں, ہر موقع پر وہ عمل پیش کرو کہ ہمارا عمل یہ ہے, اللہ تمہیں وعدہ پورا کر. وہ 3 آدمی جو غار میں پھنسے تھے اور موت ان کے سامنے تھی اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا, ان تینوں نے سر جوڑ کر بیٹھے اور یہ طے کیا کہ آج ہم اس مصیبت سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم اللہ کے سامنے میں اعمال پیش کریں. میرے دوستو عزیزو, دوسری بات یہ ہو گئی کہ وعدے یقین کے والوں کے لیے پورے ہوتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص بھی نہیں ہوتا. جی ہاں, یہ جو آدمی کام سے بیٹھ جاتا ہے, معمولی بات پیش آتی ہے, کیونکہ استقامت ہوتی ہے اخلاص والوں کو. استقامت ہوتی ہے اخلاص والوں کو. اور فرمایا کہ جن کے دلوں میں اخلاص ہوگا وہ کسی کی نہ ملامت کی پرواہ کریں گے, نہ کسی کی تعریف سے خوش ہوں گے. نہ کسی کی تعریف سے خوش ہوں گے, نہ کسی کے ملامت کی پرواہ کریں گے. وہ ہوتے ہیں مخلصین, کہ جو کسی کی تنقید کرنے سے ناراض نہیں ہوتے اور تعریف کرنے سے خوش نہیں ہوتے. وہ ہوتے ہیں مخلصین. میرے دوستو عزیزو, آدمی حق کا ساتھ دے دیتا ہے, لیکن حق کا ساتھ دینے والے مخلصین کون ہیں؟ میں بہت آپ سے اہم سوال کر رہا ہوں. سب سے حق کا ساتھ دینے والے مخلصین کون ہیں؟ یوں کہ حق کا ساتھ دینے والے مخلصین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں حق کا ساتھ دینے میں مخلوق کے تعلقات کو دخل نہ ہو. اخلاص سے کہتے ہیں اس عمل کو جس میں اللہ کا غیر شامل نہ ہو. آپ حق کا ساتھ دے رہے ہیں, آپ حق کا تعاون کر رہے ہیں, لیکن اندر ایک چور ہے دل میں. وہ چور یہ ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے صوبے کے لوگ ہیں, میرے حلقے کے لوگ ہیں, میرے قبیلے کے لوگ ہیں, میرا رشتہ دار ہے, مجھے اس لیے اس کا ساتھ دینا ہے. میں آپ سے بہت بنیادی بات کہہ رہا ہوں کہ ہے میں ان کا ساتھ دے رہا ہوں اس لیے کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں, یا یہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں, یا میرے برادری کے لوگ ہیں, یا یہ میرے حلقے کے لوگ ہیں, مجھے اس لیے ان کا ساتھ دینا ہے. حق سے اسے کوئی مطلب نہیں ہے. مخلصین وہ ہوتے ہیں جو حق کا ساتھ دینے میں ذاتی تعلقات کو داخل نہیں ہونے دیتے. اگر حق بات دشمن کی طرف سے آتی ہے تو کہتے ہیں ٹھیک کہہ رہا ہے, اور اگر غلط بات دوست کی طرف سے آتی ہے تو کہتے ہیں غلط کہہ رہا ہے. وہ ہوتے ہیں مخلصین.
سنا میں اس پر آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا سیرت سے کہ حق کا تعاون کرنے کے لیے کیسا اخلاص چاہیے. میدان احد میں جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے اور فتح کے بعد شکست کے آنے کا سبب یہ ہوا تھا کہ چند صحابہ اپنے ایک مورچے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف ہٹ گئے اور نیچے اتر گئے. وہ وہاں سے دشمن بڑھ کر حملہ کیا اور سارا میدان احد وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے غیروں کے ہاتھوں میں واپس گیا. مشہور واقعہ ہے. تو جب یہ دیکھا ایک شخص نے، اس کا نام تھا قزمان. یہ قصہ سب کو سننے کا ہے. اس کا نام تھا قزمان. اور قزمان وہ تھا کہ جب اس کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ فرماتے تھے کہ میں نے قزمان کو جہنم میں دیکھا ہے، میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے. صحابہ سوچتے تھے کہ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو بات ٹھیک ہے کہ آدمی جہنمی ہوگا. جب احد کے میدان میں صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے اور دشمن غالب آ گیا تو اچانک یہ قزمان آیا اور اس نے انصار کی مدد کی اور اتنا زبردست حملہ کیا دشمن پر کہ 7-8 دشمن قتل کر دیے اور مسلمانوں کی بڑی ہے مدد کی اس نے. اس طرح اس کے ذریعے سے فتح ہو گئی. اس کے ذریعے فتح ہو گئی. جب فتح ہو گئی تو صحابہ حیران تھے کہ یہ تو آدمی جہنمی تھا، اس نے تو ہماری مدد کی ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہمارے دل میں اللہ معاف کرے یہ فتنہ پیدا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کہا تھا، یہ تو آدمی بڑا محنتی آدمی ہے، بڑا ہمارا ساتھ دینے والا ہے، اس نے ہماری مدد کی ہے. اگر یہ جہنمی ہوتا تو یہ کام کیوں کرتا؟ سنیے آپ. صحابہ فرماتے ہیں ہمارے دل میں فتنہ پیدا ہو گیا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے غلط فرما دیا تھا، یہ آدمی جہنمی ہے، یہ تو جنت آدمی معلوم ہوتا ہے، اس نے ہماری ایسی مدد کی ہے. چنانچہ جب فتح ہو گئی اور میدان نمٹ گیا تو یہ زخمی ہو گئے تھے بہت قزمان، انہیں اٹھا کے ان کے گھر لے پہنچایا گیا. تو صحابہ کی جماعت کو خیال آیا کہ چلو جا کر ان سے ملاقات کریں اور اس کو اس کی اس کوشش پر خوشخبری سنائیں کہ تم نے کوشش کی، تمہارے ذریعے سے اللہ نے ہمیں فتح دے دی. وہاں گئے، ملاقات کی، قزمان سے کہا قزمان تمہارے لیے خوشخبری ہو کہ اللہ نے تمہارے ذریعے ہماری مدد کی ہے. قزمان نے کہا بشارت اس کو سناؤ جس نے اللہ کے لیے کیا ہو. آپ میری قوم کے لوگ ہیں، مجھے آپ کی مدد کرنی تھی. یہ سنیے آپ میری قوم کے لوگ ہیں، میرے حلقے کے لوگ ہیں، میری برادری کے لوگ ہیں. میں برادری کو کیسے چھوڑ دیتا؟ میں برادری کیسے چھوڑ دیتا اپنی؟ لوگ مجھے تانا دیتے کہ لوگ برادری کی مدد نہیں کر رہے. میں نے تو آپ کی مدد اس لیے کی ہے کہ آپ میری قوم کے لوگ ہیں. پڑھیے روایت. اس نے یہ بات کہی اور کہتے ہی اس کے بدن میں جو زخم تھے اس کی تکلیف بڑھی اور اس نے ایک نیزہ کھڑا کیا زمین پر اور اپنا سینہ نیزے پر رکھ کر زور لگایا اور نیزہ اس کے سینے سے پار ہو گیا اور اس میں وہ مر گیا. صحابہ دوڑے آپ کے پاس آئے گا آپ نے سچ کہا تھا، آپ نے سچ کہا تھا، وہ آدمی جہنمی ہے. کیوں کی مدد؟ اس لیے کی مدد کہ میری قوم کے لوگ ہیں. میں نے عرض کیا ہے آپ سے کہ اخلاص کے بارے میں آیا ہے اخفا من دبیب النمل. یہ آپ کو یاد جان لو کہ دبی مخلص سمجھ لے، لیکن ریا اور شرک اندر ایسا چھپا ہوا ہے کہ کالے پتھر پر اگر کالی چونٹی چل رہی ہے تو اس کی آواز سنائی دے سکتی ہے اور اس کالے پتھر پر کالے چونٹی کو گزرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کسی کوشش سے، لیکن ریا اور شرک اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے.
یہ روایت کے اندر افا من دبیب النمل کہ ریا ایسی چیز ہے کہ کالے پتھر پر کالی چونٹی کا رینگنا سنا بھی جا سکتا ہے، دیکھا بھی جا سکتا ہے، لیکن ریا اس سے بھی زیادہ چھپا رہتا ہے۔